مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھ کے صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کا تعلق چونکہ زراعت کے ساتھ ہے، آپ اپنی زندگی میں بڑے بڑے پودے لگاتے ہیں، بڑے بڑے درخت لگائے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ جو بھی پودا لگتا ہے اس کا ایک وعدہ ہوتا ہے۔ آج کی زراعت کہتی ہے کہ فلاں پودا اتنے فٹ جاتا ہے اور فلاں کی لمبائی اتنے فٹ ہے اور فلاں پودا اتنا گھیراؤ کرتا ہے اور فلاں جو پودا ہے وہ سردیوں میں پھل دیتا ہے اور فلاں گرمیوں میں دیتا ہے، اور فلاں پودے کا پھل ہوتا ہے اور فلاں پودے کا پھل نہیں ہوتا۔ کچھ پودے صرف چھاؤں دیتے ہیں، پھل نہیں دیتے۔ کچھ ایسے پودے ہیں جو نہ چھاؤں دیتے ہیں نہ پھل دیتے ہیں، اور کچھ پودے آپ ایسے دیکھیں گے کہ ان کا قد اور ان کا گھیراؤ وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، سایہ دیتے ہیں لیکن پھل نہیں دے سکتے۔ میں نے جو آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے اس میں بھی ایک پودے کا ذکر کیا ہے، اور اس پودے کی جڑوں سے لے کر اس کی شاخوں تک اور اس پودے کے پھل کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ اسی پودے کی بات فرما رہا ہے۔ فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ، روئے سخن ہے اپنے نبی کی طرف، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ اے میرے حبیب، کیا تو نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ، اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے، کلمۃً طیبۃ، ایک پاک کلمے کی، ایک پاک کلمے کی رب نے مثال بیان کی ہے۔ اے میرے محبوب، کیا تو نے ملاحظہ نہیں کیا؟ آگے فرما دیا کشجرۃ طیبۃ، وہ جو پاک کلمہ ہے، پاک کلمہ وہ ایک درخت کی طرح ہے، درخت ایسا ہے جو پاک ہے، کشجرۃ طیبۃ، ایسا درخت ہے جو کہ پاک ہے، اصلھا ثابت، فرمایا کوئی بھی درخت ہے اس کا سارا دار و مدار اس کی جڑوں پر ہوتا ہے۔ اگر ایک درخت کی جڑیں زمین کے اوپر ہی رہیں، تھوڑی سی آندھی آ جائے وہ درخت زمین پر آ جاتا ہے، وہ درخت جڑیں اکھیڑ دیتا ہے، وہ درخت گر جاتا ہے۔ کسی کی جڑیں ذرا گہری، کسی کی مزید گہری۔ یا الہ العالمین، جس درخت کی تو بات کر رہا ہے اس درخت کی جڑیں کہاں ہیں؟ فرمایا اصلھا ثابت، اس درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ فرمایا اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ سمجھ نہیں آئی، علماء مفسرین سے پوچھا، علامہ ابن کثیر سے پوچھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، 14 صدیوں کے مفسرین سے پوچھا کہ اللہ کی مراد یہاں پر کیا ہے؟ اصلھا ثابت،
اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ سب مفسرین نے فرمایا یہ رب جس درخت کی بات کر رہا ہے اس درخت کا نام ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ بڑی مضبوط ہیں کہاں ہیں؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کلمہ اس درخت کی جڑیں بندہ مومن کے دل میں موجود ہیں۔ اب درخت جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا جڑیں بندہ مومن کے دل میں، یا اللہ شاخیں، فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کلمہ طیبہ کی جڑیں بندہ مومن کے دل میں موجود، اور اس کی شاخیں حضرات محترم 10 فٹ 12 فٹ 14 فٹ 20 فٹ 30 فٹ، یہ لمبا درخت نہیں، پہلا آسمان نہیں دوسرا نہیں، فرمایا سارے آسمانوں کو کراس کرتی ہوئی اس کی شاخیں رب العالمین کے عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ یا اللہ درخت تو پھل بھی دیتا ہے، کوئی درخت سردیوں میں پھل دیتا ہے، کوئی درخت گرمیوں میں پھل دیتا ہے، کوئی بہار میں پھل دیتا ہے، کوئی خزاں میں پھل دیتا ہے۔ یا اللہ یہ جو درخت جس درخت کی تو بات فرما رہا ہے یا الہ العالمین یہ درخت پھل کب دیتا ہے؟ فرمایا تو اتی اکلہا کل حین، فرمایا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، چاہے جنوری ہو چاہے دسمبر ہو، چاہے جون ہو چاہے جولائی ہو، چاہے سامن ہو چاہے بھادو ہو، حضرات محترم چاہے چیت ہو چاہے بیساکھ ہو، چاہے پو ہو چاہے ماہ ہو، چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، اللہ فرما رہا ہے توتی اکلہا کل حین۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا درخت ہے جس کی جڑیں بندہ مومن کے دل میں موجود ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اس کا پھل فرمایا توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا۔ اس کا پھل سارا سال ہر لمحے ہر مہینے ہر موسم میں بندہ مومن اس کا پھل کھاتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین اسی انداز سے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے للناس، انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایسی مثالیں بندہ مومن کو سمجھانے کے لیے، ان کو اصل حقیقت بتانے کے لیے، ان کے دماغوں کو بیدار کرنے کے لیے میں ایسی مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہوں۔ حضرات محترم صاحب تفسیر ابن کثیر آپ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے جو مالدار صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح، ابن وقاص کی طرح، یہ ابن زبیر کی طرح، حضرت زبیر بن عوام کی طرح، یہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، کبھی جہاد کے لیے مال دے رہے ہیں، کبھی قربانیاں دے رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں دے رہے ہیں، کبھی نفلی صدقات کی صورت میں دے رہے ہیں۔ یا اللہ یہ تو یا رسول اللہ اپنا مال دے دے کے مختلف مواقع پہ کبھی قربانیاں کر رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ فرضی دے رہے ہیں، کبھی صدقات نفلی دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنا مال دے دے کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بلند ہوں گے۔ امتی تو ہم بھی ہیں آپ کے، کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں آپ کا،
ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس زمین تھوڑی ہے، ہمارا گزارا پورا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو امیر صحابہ کرام ہے یہ مال لٹا لٹا کے رب کی بارگاہ میں اونچے درجے حاصل کر لیں گے، کل قیامت کے دن ہم خلوص والے، محبت والے، آپ سے عشق کرنے والے، مال ہے نہیں جانیں قربان کرنے والے، کل قیامت کے دن کہاں جائیں گے؟ یہ درجوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر تمہارے پاس مال نہیں، ان کا مال جو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں یہ جوڑتے جاؤ، جوڑتے جاؤ، مال کے اوپر مال رکھتے جاؤ، یہ آسمان تک نہیں پہنچتا۔ لیکن میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، جب تم وہ پڑھو گے تو میں محمد ضامن ہوں، تمہارا ثواب اس زمین کی دھرتی سے لے کے 7 آسمان کراس کرتا ہوا اللہ کے عرش تک تمہارا ثواب پہنچ جائے گا۔ یا رسول اللہ، وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جس نے خلوص نیت سے پڑھ لیا، زمین سے لے کر آسمان تک درمیان کی جتنی فضا ہے یہ ساری فضا ثواب سے بھر جاتی ہے۔ یہ تحفہ ہے، تحفہ کلمہ طیبہ، یہ رب کا انعام ہے، یہ غریبوں کے لیے تحفہ ہے۔ کروڑ پتی، ارب پتی، لاکھوں روپیہ لٹا کے سونے مصطفیٰ کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقات کی صورت میں، کبھی جہاد کی صورت میں، یہ درجے بلند ہوں گے قیامت کے دن ان کے۔ کملی والے نے فرمایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، بلکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر بول لیں، آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ، وافضل الدعاء الحمدللہ۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اپنے غلاموں کو، اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی کنجی دوں، جنت کی چابی۔ اے صحابہ، میں تمہیں جنت کی چابی دوں؟ فرمایا مفاتیح الجنت، جنت کی چابی شہادتن اللہ الہ الا اللہ۔ فرمایا جنت کی چابی یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتک، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ۔ اے آقا نامدار، قیامت کے دن کون خوش بخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہو سکے گی؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، بخاری شریف۔ وہ کون خوش بخت ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہو سکے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، وہ خوش بخت بندہ جس کو قیامت کے دن میں محمد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ فرمایا وہ بندہ مومن، وہ خوش بخت بندہ مومن
اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی جس نے خالص دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ خالص کا مطلب؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب پڑھے لا تو اس کی زندگی میں بھی لا ہو۔ لا کا ہی تو سارا سواد ہے۔ ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ حسین نے لا کو بھی دکھا دیا کربلا میں، اور الا اللہ کی تفسیر بھی فرما دی۔ اقبال نے کہا تھا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، حسین نے کربلا میں الا اللہ کا نقش لکھ دیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دیا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف زبان سے پڑھنا، دماغ کہیں ہو تو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ جتنا لا الہ الا اللہ کہنے میں ہم مخلص ہوتے جائیں گے، اتنی لا الہ الا اللہ کی برکات ہمیں نصیب ہوتی جائیں گے۔ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، زور کی نماز کا وقت تو مسجد میں نہ جائیں، ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، عصر گزر جائے نماز نہ پڑھیں، ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، مغرب آ جائے نماز کا پتہ کوئی نہیں، ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے لا پہ عمل کب کیا؟ الا اللہ پہ عمل کب کیا؟ لا کا کیا مطلب ہے؟ اے رب العالمین، کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لا کلمہ طیبہ نفی سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے سخی سلطان بہو نے فرما دیا تھا نفی اسبات دا پانی ملے آ ہر رگے ہر جائے ہو۔ آج ہمیں کوئی مشکل پیش آ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو بھی چھوڑ دینا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، دعاؤں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے چل پڑنا ہے، کوئی 2 نمبر آستانہ ڈھونڈنے، 2 نمبر جہلی پیروں کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہنا کیا ہے؟ وہ آگے لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے۔ حضرات محترم، یہ چور ڈاکو تو مال لوٹتے ہیں، یہ جاہل پیر ایمان لوٹتے ہیں، یہ 2 نمبر آستانے والے بندہ مومن کا ایمان لوٹتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب تیری سالی نے تجھ پر جادو کیا ہوا تھا، تیرے فلاں کزن نے تجھ پہ جادو کیا ہوا تھا، تیرے فلاں ہمسائے نے تجھ پہ جادو کیا ہوا تھا، تیرے لیے مشکل حالات اس لیے آئے، بکرا لگے گا بکرا، جوابی جادو میں کروں گا، تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا اللہ یہ ہم کہاں پھنس گئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تلکل، ذرا توجہ سے سننا، تلکل ایام نداولھا بین الناس۔ رب فرماتا ہے میں خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی، یہ دن لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی جناب سویرا آتا ہے، کبھی شام ڈھل جاتی ہے، کبھی جناب سایہ آتا ہے، کبھی روشنی اور دھوپ آ جاتی ہے، کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی خوشیوں کا دور آتا ہے۔ یہ مختلف ادوار تلکل ایام نداولھا بین الناس، یہ اچھے برے دن لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ بندہ مواحد وہ ہے، بندہ مومن وہ ہے جب مشکل بن جائے، مشکل بن جائے، جب مصیبت بن جائے، جب تکلیف آ جائے تو پھر ادھر ادھر جانے کی بجائے بندہ کرے وضو، مصلی بچھائے، 2 رکعت نفل پڑھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے عرض کرے مالکا میری پہنچ تیرے تک، میری عرض تیرے تک، تو میرا خالق ہی نہیں کائنات کا خالق ہے۔ اپنے گھر والوں کو
وضو کرائے، 2 رکعت نفل پڑھائے، دعا منگائے، گھر والوں کے بھی ہاتھ اٹھ جائے، مالکہ تیرے گدا بن کے آئے ہیں، حالات بدل دے۔ رب فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں مایوس ہو کے آ جاتا ہے ساری دنیا سے، میں اس کو خالی نہیں جانے دیتا، میں اس کی جھولی بھر کے بھیجتا ہوں۔ یا تے آکھو رب نو پیار کوئی نہیں تو اڈے نال۔ اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے؟ آپ 10 دن 70 پام ماما نالو بھی چوکھا۔ کسی مولوی نے آپ سے اتنا پیار کرنا ہے جتنا رب نے کیا ہے؟ کسی پیر، کسی مولوی کوئی اتنا پیار نہیں کرے گا جتنا رب کا پیار ہے۔ اچھا چلو پیار تو ہے، اس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے بھی؟ ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، دور ہے نزدیک ہے؟ جی ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو حضرات محترم پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اگر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اچھے دن برائی میں بدل گئے، خوشحالی کے دن تنگ دستی میں اگر بدل گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنا چاہیے یا اللہ جن میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے، میرے یہ حالات ہوئے، یا اللہ وہ میرے گناہ معاف فرما دے، مولا اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو اے میرے نبی جب تیرا غلام، تیرا امتی ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی چلا جائے، مجھ رب کو حیا آتی ہے۔ حضرات محترم لیکن رب آزماتا ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ وہ امام حسین کو بھی رب نے آزمایا تھا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہو اتنی آزمائش کڑی ہوتی ہے۔ حسین تو خود دین پناہ تھا نا، اس لیے حسین کو جو آزمائش آئی، حسین وہ پورے اترے 72 کٹا دیے، دین کا پرچم بلند کر دیا۔ تو نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید نے کہا بیعت کر لو، حسین نے کہا لا۔ کلمہ تو پھر حسین کا ہے نا، اسی لیے میرے پیر نے کہا تھا، سنیوں کے پیر معین الدین نے کہا تھا کہ بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ انہوں نے لا الہ کا لا میدان کرب و بلا میں استعمال کر کے دکھا دیا۔ اور جب 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی نا، سارا اپنا سجدے میں رکھا، تو ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے عالم تصور میں دیکھا کہ حسین کے دھڑ سے سر اترا ہوا ہے، علی اصغر کی لاش پڑی ہے، علی اکبر کی لاش پڑی ہے، قاسم کی لاش کیما ہو کے پڑی ہے۔ 72 کٹا کے حسین نے گردن کٹا دی ہے، تو اقبال نے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت، حسین نے اللہ کا نقش صحرا میں ایسے لکھ دیا، قیامت آ جائے گی یہ نقش مٹ نہیں سکے گا۔ حضرات محترم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر ہم نے خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیا، زندگی سے شرک ختم۔ کیوں؟ ہر قسم کے شرک کی نفی کرتا ہے اللہ۔ فرمایا لا
الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کوہ طور پہ گفتگو کرنے کے لیے گئے تو ایک دن جاتے ہیں، روز جاتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. ایک دن گئے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ آج ایسا وظیفہ بتانا جو میں پڑھوں تو بے شمار ثواب مجھے مل جائے، کرم نوازی ہو جائے. اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤں پھر؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. عرض کیا یا اللہ بتا. اللہ نے فرمایا کلیم اللہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ. کلیم اللہ نے جب سنا تو کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو تیری بارگاہ میں بڑی شان والا ہو، بڑی عظمت والا ہو. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرہن غیری ودعنا فی کفتن، فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں اور میرے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ایک پلڑے میں